عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، پھر ان ہتھیلیوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، اپنے سر چہرے سے شروع فرما کر پورے جسم کے آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا کرتے اور پھر اسی طرح 3 دفعہ کرتے۔ پھر اگلی روایت سنیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے سوتے وقت قل هو اللہ اور قل فلق اور ناس 3 بار پڑھ لی، اگر موت آ بھی گئی تو شہادت کی موت ہوگی۔ اور آگے خوشخبری ایک لاجواب ہے، وہ ذرا سنیں۔ اگر موت آ گئی، یہ بھی خوشخبری ہے مومن کے لیے، آ گئی تو شہادت کی ہوگی، اور اگر زندہ رہا تو صبح جب اٹھے گا تو تمام گناہوں سے پاک ہوگا۔ کتنا زبردست چھوٹا سا عمل ہے۔ سوتے وقت سورت قل هو اللہ، سورت فلق، سورت ناس پڑھ کے ایسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے پورے بدن پہ مارے، پھر پڑھیں، پھر ماریں، پھر پڑھیں، پھر ماریں۔ وعدہ کیا ہے؟ کیوں؟ وعدے کو دیکھنا ہے کہ وعدہ کر کون رہا ہے۔ کہنے لگا میری تھی کاٹن فیکٹری، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، کہا میرا اتنا بھرم تھا، اتنا وعدہ تھا کہ میں اگر سگریٹ کی ڈبی پہ لکڑی کے کوئلے سے لکھ کے دے دیتا تھا کہ اس کو اتنے لاکھ اتنا دے دیں، بینک والے اس کو دے دیتے تھے، اتنا میرا اعتبار تھا۔ آپ یہ دیکھیں وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ، اس کا رسول ہے۔ ہاں، وعدہ دیکھیں، وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ کرنے والا میرا رب ہے اور اس کا رسول ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوتے وقت اپنے ہاتھوں کو ایسے دعا کی طرح کرے سامنے، اور پھر 1 دفعہ قل هو اللہ، 1 دفعہ فلق اور 1 دفعہ ناس پڑھے، اور پڑھ کے اپنے پورے سر سے پاؤں تک بدن پہ ملے، پھر اسی طرح، پھر اس طرح 3 دفعہ کرے۔ اب وعدے کیا ہیں اس پہ اب وعدہ یہ ہے، اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر موت آ گئی تو کیا؟ شہادت۔ اور اگر موت نہ آئی، صبح اٹھا تمام گناہوں سے پاک۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اگلا فائدہ اور بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا اگر تم یہ عمل کر لو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوگا، بس کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے، شافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔